اب سے کچھ دیر پہلے شہباز شریف کا بیان آیا کہ بیرون ملک تحریک انصاف آرمی چیف کے خلاف کوئی کیمپین چلا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کا تو کام ہے ہر وقت جو ہے وہ بوٹ پالش کرنا، لیکن ان کو میں بتا دوں آپ کا یہ بیان بنیادی طور کے اوپر عوام اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی ایک اور کوشش ہے۔ ہم آرمی چیف کا احترام کرتے ہیں، کوئی کیمپین نہ ہم نے کی ہے نہ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ بہت لوگ آ کے گفتگو بھی کرتے ہیں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن ہم نے بڑے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بھی کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوج کمزور ہوتی ہے، آرمی چیف کا انسٹیٹیوشن کمزور ہوتا ہے تو فوج کمزور ہوتی ہے، اور فوج کمزور ہوتی ہے تو ملک کمزور ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم امید یہ کرتے ہیں جنرل عاصم باجوہ صاحب سے، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں، قوم یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست کو مانیں گے اور یہاں پہ پرامن انتخابات جو ہے وہ کرا کے دیں گے، جو واحد حل ہے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کا۔ تحریک انصاف نے نہ تو کوئی کیمپین کی ہے آرمی چیف کے خلاف، نہ ہی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو سیاسی طور کے اوپر نارملائز کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، خصوصاً الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں تاکہ الیکشن ہو خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، اور ہم یہاں سے آگے بڑھ سکیں۔ خیبر پختونخوا میں آج ہم نے توہین عدالت کی پٹیشن فائل کر دی ہے، اس کے جہاں پہ گورنر جو ہے وہ الیکشن ہی کی ڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج جس طریقے سے رات سے گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں، لاہور کے اندر 46 لوگ جو ہیں ان کی گرفتاریاں ظاہر کر دی گئی ہیں، اور ابھی درجنوں اور ہیں جن کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی۔ یہی حال اسلام آباد میں ہے۔ اسلام آباد میں ہمارے لائرز ونگ کے ہر دل عزیز رہنما حسان نیازی صاحب کو ضمانت کے باوجود عدالت کے احاطے سے اٹھا لیا گیا۔ اگر وکیل کو، اور جو وکیل حسان کی ضمانت کرانے گیا تھا اس کو بھی ساتھ اٹھا لیا گیا۔ اب اگر وکیلوں کی یہ اس ملک کے اندر رہنی ہے عزت، اور عدالتوں کی یہ عزت رہنی ہے، تو مجھے آپ بتائیں آئین اور قانون کدھر چلا جائے گا؟ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے گزارش کرتا ہوں، آپ اس کو لائٹلی نہ لیں۔ پورے ملک میں اس وقت وکیلوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے، اور زیادہ تر ایک دھڑا چونکہ وکیلوں کا بک گیا ہے، وہ ٹاؤٹی کر رہا ہے اس وقت حکومت کی، اس کے بل کے اوپر اس وقت وکیلوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور غیر قانونی طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ حسان نیازی کو فوراً رہا کیا جائے، تحریک انصاف کے جو گرفتار کارکن ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو فوراً رہا کیا جائے۔ اب سے کچھ دیر بعد توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے گا۔ جس طریقے سے یہ آپریشن ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کل محسن نقوی اور آئی جی جو پنجاب ہے اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں۔ ایک تو جو زمان پاک کے اندر جو لوٹ مار کی گئی اس کے خلاف پرچہ کرانے، اور اس کے علاوہ مریم نواز بھی اس میں ملزم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو شہید کیا گیا ہمارا کارکن ذل شاہ، اس کی جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی ہم عدالت سے رجوع کر رہے ہیں۔ عدالتیں اب وہ واحد ذریعہ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو خطاب کیا ہے وہ بھی ایک امید کی لہر ہے پاکستان میں، کیونکہ ساری اس وقت جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ کیا وہ آئین بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اگر وہ آئین بچا پائے، اور ہم تمام اس وقت سپریم کورٹ سے یہ توقع کرتے ہیں وہ آئین کو